جب اللہ ناممکن دعا قبول کرتا ہے تو یہ دو نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی منچاہی چیز کے لیے اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو سنو، اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک امتحان ہے تمہارا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا تو تم اس کا انعام دیکھو گے، تو یہ تمہارے توکل کا انعام ہے۔ اگر یہ تمہارے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ تمہیں بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ میری دعا کو سنتا نہیں، تو قرآن پاک کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن یا ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں، وہ رحمان تم سے خوب واقف ہے۔ اللہ تمہیں خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تعبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق بھی نہ دیتا، اور تم ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہو کہ نہ جانے وہ کب اس دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج کوئی تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس میں وقت لگ رہا ہے، تو یقیناً جب وہ دعا قبول ہو جائے گی تو تمہارا وقت بدل دے گی، اور اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم اپنے دل کو مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہتا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہاری پسندیدہ چیز سے ملوانا چاہتا ہے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ تمہیں جلد ہی وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کر دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں سن نہیں رہا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے کہ جس کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ جب نصیب میں نہیں ہے خواہش بھی کیوں؟ تو سنو، اللہ تمہیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے شمار ہوتے ہیں، جہاں سب کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں ہی تمہیں اس کا پیارا بنا دیتی ہیں، اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ اس وقت تم اپنے لیے دعا مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جس راستے پر اللہ تمہارا منتظر ہے۔ ایک دن دیکھنا، تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے تو میری دعائیں ایسے قبول کی ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جو دعا سچے دل سے مانگی جاتی ہے وہ عرش تک ضرور پہنچتی ہے۔ ایک دن تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔